بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ ناظرین کرام، آج ہم کوئی سیاسی تجزیہ نہیں کریں گے۔ آج کی میری ویڈیو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی ممتاز سیاسی، سماجی، کاروباری شخصیت جناب ظفر بختیوری، جنہیں میں ایمبیسڈر ظفر بختیوری کہتا ہوں، ان کے کالموں کا مجموعہ جہان دوست شائع ہوا ہے، اس پر تبصرہ کریں گے۔ یہ میرا ظفر بختیوری صاحب کے ساتھ کو کم و بیش 50 سال کی دوستی ہے۔ وہ جو کہا ہے حفیظ جالندھری نے کہ 2-4 برس کی بات نہیں، یہ نصف صدی کا قصہ ہے۔ ایمبیسڈر ظفر بختیوری کا شمار خطہ پٹوار کے ان سپوتوں میں ہوتا ہے جنہوں نے محنت سے سیاست میں، معاشرت میں، کاروبار میں اور صحافتی حلقوں میں اپنا ایک نام پیدا کیا۔ ظفر بختیوری ڈاکٹر بننا چاہتے تھے، لیکن بینائی سے محروم ہونے کے بعد انہوں نے یہ تعلیم چھوڑ دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی ایک حد تک بحال کر دی، جس کے بعد انہوں نے گورنمنٹ کالج اصغر مال، جو کہ میری بھی تعلیمی دستگاہ ہے، انہوں نے وہاں سے ایم اے کا امتحان پاس کیا۔ ایم اے امتحان فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا۔ میرا خیال یہ ہے کہ اردو ادب میں بہت کم لوگ جنہوں نے ایم اے اردو میں کیا ہوتا ہے۔ صحافت میں بھی بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے ایم اے اردو کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے پیشہ صحافت تو نہیں اپنایا، لیکن انہوں نے فارمیسی میں اپنا کاروبار شروع کیا۔ سید علی اصغر شاہ مرحوم نے ان کے کاروبار کا افتتاح کیا۔ ایسی نیک شخصیت، ان کا کاروبار کا افتتاح کیا کہ پھر 4 چاند لگ گئے۔ پھر سیلف میڈ یا گھرانہ، بختیوری کا گھرانہ، جس میں زاہد بختیوری، عابد بختیوری، وقار بختیوری، احسن بختیوری، یہ سب لوگ جو شامل ہیں، انہوں نے اس کو ایک بہت بڑا ادارہ بنا دیا، جس کی راولپنڈی، اسلام آباد کے علاوہ مختلف شہروں میں شاخیں موجود ہیں۔ یہ کاروبار بڑھتا جا رہا ہے۔ کریڈیبلٹی انہوں نے اپنی بنائی، جس کو ڈی واٹسن کہا گیا۔ ڈی واٹسن ایک ڈاکٹر ہے جس نے ان کی بینائی بحال کرنے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی۔ پھر انہوں نے اسی کے نام پر اپنا کاروبار بھی رکھ لیا۔ ظفر بختیوری کا سیاسی کیریئر اگر یہ کہا جائے تو وہ پیپلز پارٹی ہے۔ انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے کیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ ان کا خمیر پیپلز پارٹی سے اٹھایا تو وہ بات درست ہوگی۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو کے شہدائی تھے، شہدائی رہے ہیں۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو کے نام پر لڑ مرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ وہ ان نوجوانوں میں شامل تھے کہ جو ذوالفقار علی بھٹو کے لیے اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ پھر وقت گزرتا رہا، وہ اس کے بعد ایک ایسی جماعت میں آ گئے جن کے والد محترم چودھری ظہور الہی نامی گرامی لیڈر تھے۔ وہ چودھری شجاع حسین کے گرویدہ بنے اور پھر تاحال مسلم لیگ کاف، خواہ وہ عروج پر ہے یا زوال پر ہے، اقتدار میں ہے یا اقتدار سے باہر ہے، وہ ان کے ساتھ ہیں۔ وہاں پر انہوں نے پاستال کلچرل کمیٹی بنائی، کونسل بنائی، جو اس میں انہوں نے اپنے آپ کو وہاں پر اس نے سربراہ کی ایسے ونگ بنایا، بلکہ اسے ونگ بنایا، اس کا نام ہے پاکستان مسلم لیگ کلچرل ونگ۔ اس کے وہ سربراہ بنے۔ انہوں نے اس کے پلیٹ فارم سے بڑے تقریبات منعقد کی۔ سیاسی حلقوں میں ان کی ایک پہچان ہے۔ وہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دھڑے والے ہیں، یہ جس کے ساتھ ایک بار چلتے ہیں ساری زندگی اس کے ساتھ گزار دیتے ہیں۔ اس وقت انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اس کے کوئی
7 باب ایسے ہیں جس میں انہوں نے مختلف چیزیں اس میں بیان کی ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جو ان کے کالموں کا مجموعہ ہے۔ کالموں کا عنوان ہوتا تھا آواز دوست، لیکن جو انہوں نے کتاب کا نام رکھا ہے جہان دوست۔ یہ کتاب ایک ایسی دستاویز ہے کہ جس میں انہوں نے ان کے بارے میں اکرم ذکی، پروفیسر فتح الملک، عطاء اللہ قاسمی، ضیاء شاہد مرحوم، لیفٹیننٹ جنرل عبد القیوم، ڈاکٹر انعام الحق جاوید نے ان کی شخصیت کے بارے میں لکھا ہے۔ اس کتاب کے 7 ابواب ہیں۔ ایک باب شخصیات سے متعلق ہے، جس میں انہوں نے اپنے بارے میں بھی لکھا ہے، اپنے والد محترم کے بارے میں بھی لکھا ہے، اپنے بارے میں انہوں نے تاثرات میں لکھا ہے، اور اس کے بعد جو شخصیات کے بارے میں کالم ہے اس میں چودھری شجاعت حسین، لیفٹیننٹ جنرل، ایئر ڈائریکٹر جنرل ISI، اور پاکستان کی مسلح افواج کے سربراہ قمر جاوید باجوہ سمیت بڑی بڑی شخصیات ہیں۔ جناب مجید نظامی کا ذکر ہے، منور مغل کا ذکر ہے، نواب زادہ رسول اللہ کا ذکر ہے، شورش ملک کا ذکر ہے، سید علی اصغر شاہ کے بارے میں ہے، اس طرح ڈاکٹر ظفر نیازی جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کے مالج تھے، اس کا ذکر ہے۔ ادب و ثقافت ہے باب ہے دوم، اس میں انہوں نے احمد ندیم قاسمی سمیت پروین شاکر اور حضرت سلطان بہو فرخندہ شمیم کی شاعری، یہ سب کچھ لکھا ہے۔ باب سوم ہمسایہ چین کا ذکر ہے، اس میں سارا انہوں نے اس باب میں چین کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے۔ پھر اس میں انہوں نے مشاہد حسن سید کا بھی بہت ذکر کیا ہے۔ برطانوی سیاست کے بارے میں باب 4 ہے، اس میں انہوں نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو مختلف شعبوں میں ان کا بڑا نام ہے، لیکن ان کا تعلق پاکستانی ہے، وہ پاکستانی نژاد ہیں، اور انہوں نے پاکستانی نژاد ہونے کی حیثیت سے وہاں اپنا ایک نام پیدا کیا ہے۔ باب 5 قومی امور کے بارے میں ہے، جس میں ملکی قائم قومی امور پر انہوں نے مختلف جو کالم لکھے ہیں اس کا بھی ذکر ہے۔ جو باب 6 ہے وہ کاروباری زندگی کے متعلق ہے، جس میں وہ کاروباری شخصیات ہیں ان کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ پھر جو باب 7 ہے اس سفارتی زندگی کے بارے میں، جو اصل میں جس کے روئے رواں ظفر بختیوری ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے غیر سرکاری سفیر ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر وقت پاکستان کا خوشنما چہرہ دنیا کے سامنے پیش کرنے میں گزارا ہے۔ انہوں نے کبھی کسی سفارتی تقریب کے لیے کسی سفارت خانے کی مدد نہیں لی، ان سے اخراجات نہیں لیے، بلکہ ہمیشہ اپنی جیب سے خرچ کر کے سفارتی تقریبات منعقد کرتے رہے۔ ان کا گھر سفارتکاروں کے لیے ایک مہمان خانہ بنا ہوا ہے۔ وہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بختیوری ہاؤس جو ہے یہ غیر ملکی سفیروں کی بیٹھک ہے۔ یہاں پر وہ آتے ہیں، پاکستان کے مسائل پر بات کرتے ہیں۔ غیر ملکی جو سفراء ہیں وہ میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کے بارے میں بہت کچھ غیر سرکاری طور پر ظفر بختیوری کے ذریعے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو اب تک ایک بہت بڑی فہرست ہے غیر ملکی سفارتکاروں کی جن کے ساتھ ظفر بختیوری کے ذاتی مراسم ہیں۔ مجھے یہ معلوم ہے ذاتی طور پر کہ جب ظفر بختیوری سے مل کر کوئی سفیر الوداعی جاتا تھا تو وہ اپنے ملک میں اپنے نئے آنے والے سفیر کو یہ کہتا تھا کہ پاکستان کے بارے میں اگر کچھ جاننا ہے اور پاکستان کے بارے میں کچھ وہاں تعلقات پیدا کرنے ہیں تو وہاں پر جاؤ کر ظفر بختیوری سے رابطہ قائم کریں، وہ آپ کو پاکستان کے لوگوں میں لے جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں ان کی اس پوری کتاب میں مجھے حیرانگی ہوئی کہ کہیں ذوالفقار علی بھٹو کی تصویر نہیں ہے، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو کو ان کا ایک آئیڈیل تھے۔ شاید اس وقت ان کی ذوالفقار علی بھٹو تک کوئی رسائی نہیں تھی، یہ کیا بات تھی، لیکن بعد میں ایسی تصویریں تو موجود ہیں جن میں بلاول بھٹو زرداری اور بیگم نصرت بھٹو کے ساتھ ان کی تصاویر ہیں۔ انہوں نے میاں نواز شریف کے ساتھ بھی تصاویر جو ہیں وہ بھی انہوں نے
اپنی کتاب میں شامل کیے ہیں۔ ایک بہت بڑا حصہ کاروباری شخصیات کا بھی اس کتاب میں شامل کیا ہے، جو ان کے لیے تو شاید بہت بڑی مناسب چیز ہو میرے لیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی شخصیت کو گنا دیا ہے، کاروباری شخصیات کی بہت زیادہ اس میں حصہ شامل کر دیا، کیونکہ ان کی شخصیت چھپ کر رہ گئی ہے۔ وہ سیاستدان، وہ سیاسی کارکن، وہ سماجی کارکن پس منظر میں چلا گیا، زیادہ ان کا حصہ جو ہے عمل دخل کاروبار لوگوں کے ساتھ وہ زیادہ اس میں چھپ گیا۔ اب میں مشورہ دوں گا، جو پہلے بھی دیتا رہا ہوں، کہ ظفر بختیاری صاحب اپنی سوانح عمری لکھیں، وہ اپنی سکسیس سٹوری لکھیں، اپنی کامیاب کہانی لکھیں کہ کس طرح وہ ایک عام آدمی سے آج اسلام آباد کی اہم ترین شخصیت بن گئے ہیں۔ آج وہ اسلام آباد کی سیاسی، سفارتی، سماجی حلقوں میں ان کا ایک مقام بنا ہے۔ اس پہ وہ لکھیں تو یقیناً ان کی شخصیت کو جاننے میں مدد ملے گی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظفر بختیاری ایک ایسی شخصیت ہیں جنہیں اسلام آباد کی جب سیاسی تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکے گا۔ اگرچہ ان کا تعلق پنڈ دادر خان سے ہے، لیکن اب وہ اسلام آباد کے ہو کر رہ گئے ہیں۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ بیرسٹر ظفر بختیاری اسلام آبادی، تو یہ ان کے اس لیے بہتر ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی تحریریں، ان کی گفتگو، ان کی محفلیں، ہر طرف یہی آواز آتی ہے کہ اس شہر کا نامی گرامی آدمی جو ہے وہ ظفر بختیاری ہے۔ اور ظفر بختیاری کا نام ملکی سیاست میں تو ہے ہی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی سماجی، سیاسی اور سفارتی حلقوں میں نام کبھی نہیں بلایا جا سکے گا۔ شکریہ۔